اور یہی کام اور لوگوں سے بھی تھا بہت سارے، بلکہ خلیفہ نے ایک شادی کی، وہ خاتون جو تھی وہ راضی نہیں ہو رہی تھی خلیفہ سے شادی کرنے کے لیے، اور جب بھی اس کو، اب ذرا خلیفہ سے شادی کرنا تو سب کی آرزو ہوتی ہے کہ ابھی شادی شدہ عورت بھی ہو تو شوہر سے طلاق لے کے حاکم سے شادی کر لیتی ہے، صرف اشارہ ملنا چاہیے، سگنل ملنا چاہیے۔ ابھی پاکستان کے صدر صاحب اس عمر میں بھی اگر اشارہ کر دیں شادی کا تو میرے خیال میں بہت ساری عورتیں طلاق لے کے یا شوہروں کو زہر دے کے بیوہ ہو کر عدت سے پہلے صدر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گی، ہم حاضر ہیں۔ خلیفہ سے تو ہر عورت چاہتی ہے شادی کرے، یہ خاتون تھی، خلیفہ کا رشتہ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں، خلیفہ ہیں کیوں شادی نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ روز ماریں گے مجھے، پٹائی ہوگی روز میری، بہت سخت ہیں، بہت تند ہیں۔ یہ ایک معروف حالت تھی خلیفہ کی جو ابھی تاریخوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پہلی ویڈیو کے اندر آپ نے جو دیکھا کہ جو اعتراض انہوں نے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر، تو اب دوسرا اعتراض جو انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو ایک دفعہ وہ تازیانہ اتنا ان کا خوفناک تھا، حجاج بن یوسف کی تلوار سے زیادہ سخت تھا، تو انہوں نے رشتہ بھیجا ایک عورت کے ہاں، تو اس عورت نے جی ان کے تازیانی کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے شدید مزاج کی وجہ سے رشتہ دینے سے منع کر دیا کہ بھئی تم مجھے روزانہ ماریں گے۔ اس پورے بیان کے اندر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر عمر فاروق علیہ السلام کی ایسی کون سی سیرت دیکھی، ایسا کون سا مزاج دیکھا، ایسا کون سا رویہ دیکھا جس کی وجہ سے ام کلثوم جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی تخت جگر کا رشتہ اٹھا کے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پورے 2.5 گھنٹے کے بیان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور جہاں تک ان کے تازیانے کا سوال ہے، ان کے تازیانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا تازیانہ بڑا جبر کے پر مبنی تھا۔ ان کا جو تازیانہ تھا جبر پہ مبنی نہیں تھا، ان کا تازیانہ حقیقت میں انصاف پر مبنی تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک عام سے شخص کے ساتھ، ان کا ہم عمر تھا، ریس لگائی گھوڑے کی، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ ریس ہار گئے، تو انہوں نے ذرا لڑائی جھگڑا کیا ان سے اور ان کو مارا۔ تو یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے مصر سے ان کو بلوایا، گورنر کو بھی بلوایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کو بھی بلوایا، اور اس شخص کو بھی بلوایا جس کو ان کے بیٹے نے مارا تھا۔ اب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تازیانہ، جن کے متعلق یہ حضرت کہہ رہے ہیں اتنا انہی کے سخت ہے، حجاج بن یوسف تلوار سے زیادہ سخت ہے معاذ اللہ، تو انہوں نے کیا کیا، وہ تازیانہ اپنا اس شخص کو دیا اور کہا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو، اتنا مارو کہ اس کے اوپر سے اپنے باپ کے گورنری کا بھوت اتر جائے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کا تازیانہ حق و انصاف اور سچ پر مبنی تھا۔ اب دوسری چیز یہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا، کب سے تم نے ان کو غلام بنا لیا؟ تو پورے بیان میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ انہوں نے عمر فاروق علیہ السلام کی کوئی صحیح بات، کوئی پازیٹیوٹی بیان کی ہو۔ جو چیز بیان کی انہوں نے اپنے خیال میں، اپنے ذوم میں ان کی برائی کرنے کی کوشش کی، سمجھے کہ مخمل میں جوتا لپیٹ کے مارنے کی ناپاک کوشش کی، آسمان کی طرف دیکھ کے تھوڑنے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عظمت کے حاسدوں میں رکو